بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان تنقید کیا ہے، فن شاعری، حصہ ہفتم، پیشکش ہمراز اچوی یوٹیوب چینل، ہمراز سیال اچوی، خادم الشورا۔ تنقید عربی کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا۔ اصطلاح میں اس کا مطلب کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے حسن و قبیح کا احتیاء کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا ہے، خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیق کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے۔ مختصراً، فن تنقید وہ فن ہے جس میں کسی فنکار کے تخلیق کردہ ادب پارے پر اصول و ضوابط تو قواعد اور حق کو انصاف سے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، اور حق کو باطل، صحیح و غلط اور اچھے اور برے کے مابین ذاتی نظریات و اعتقادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرق واضح کیا جاتا ہے۔ اس پرکھ تول کی بدولت قارئین میں ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا ماخوذ یونانی لفظ کرینن ہے۔ ویسے مختلف نقادوں نے اس کی مختلف تعریف اور توصیات کی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ احباب شورائے کرام، میں تو ایک خادم الشورا ہوں، ہمراز سیال اچوی۔ اچھا، پہلا، کسی ادب پارے میں فن پارے کے خصائص اور ان کی نوعیت کا تعین کرنا نیز کسی نقاد کے عمل یا منصب یا وظیفہ۔ دوسرا نمبر، تنقید کامل علم و بصیرت کے ساتھ اور موضوع مناسب طریقے سے کسی ادب پارے یا فن پارے کے محسن کو معائب کی قدر شناسی یا اس بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ نمبر 3، تنقید اس عمل یا ذہنی حرکت کا نام ہے جو کسی شے یا ادب پارے کے بارے میں ان خصوصیات کا امتیاز کرے جو قیمت رکھتی ہے، باخلاف ان کے جن میں قیمت نہیں ہے۔ تنقید بھی اسی پہ کی جاتی ہے جس میں وزن، اوزان اور تخیلات، اور شاعری میں کچھ ہو۔ جس میں کچھ نہیں ہوتا اس پر تنقید نہیں ہوتی، اس کے بس خلاف ہی چلا جاتا ہے، ان کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تنقید جو برائے اصلاح ہے، جس کو ہم اصلاح کے طور پر تنقید کرتے ہیں، وہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اسی پہ ہوتی ہے جو شاعری میں کچھ رکھتا ہو، جس میں ادب پارے ہوں، جس میں فن موجود ہو، مگر فن ان کا کھول نہ رہا ہو، تو اس کے لیے ذریعہ جو ہے نا وہ کھولنے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا تنقید کی جاتی ہے، اور وہ بھی ادب کے دائرے میں کہ جی محترم یہاں پہ یہ لفظ نہیں آتا، آپ یہاں پہ یہ اگر لفظ لگا دے تو بہتر ہو جائے گا۔ یہ تنقید برائے اصلاح کا طریقہ کار ہے۔ اگر محترم یہ آپ کی مرضی ہے، آگے آپ الفاظ جو لگائیں یہ لگائیں، یہاں پہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ ان کا روابط اچھا نہیں ہے تو آپ روابط اچھا کر لیں۔ ردیف قافیہ کا مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ہے تو اوزان کا مسئلہ ہے، تو ان کو بتا دیا جاتا ہے ادب کے دائرے میں کہ جی آپ برائے مہربانی اگر سوچ لیں تو ادب کی خدمت ہے، ہم بطور ادبی خدمات کو ترجیح دیتے ہوئے آپ سے عرض گزار ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے نا اس شعر میں
کچھ وزن پیدا کریں اور تخیل بھی اچھا سا رکھیں، اور جو پہلا مصرع ہے اور دوسرے مصرع کو بھی اس کے ساتھ ہی برابر کا چلنا چاہیے۔ تو اسی طرح پہ گرہ اور گرہ کے بعد جو مطلب مصرع ہوتا ہے، مصرع ثانی، تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ طرح طرح کے یہ بتائے جاتے ہیں استادانہ رنگ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 4، محدود معنوں میں تنقید کا مطلب کسی ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ ہے۔ وسیع تر معنوں میں اس میں تنقید کے اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 5، تنقید کا کام کسی مصنف کا کام کا تجربہ، اس کے مدلل توضیح کے بعد اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ نمبر 6، بات یہ ہے کہ سچی تنقید کا فرض ہے کہ وہ زمانے قدیم کے عظیم فنکاروں کی بالترتیب درجہ بندی اور رتبہ شناسی کرے اور زمانہ جدید کی تخلیقات کا بھی امتحان کرے۔ بلند تر نوع تنقید پہ بھی ہے کہ نقاد کے انداز و اسلوب کا تجربہ کرے اور ان وسائل کی چھان بین کرے جن کی مدد سے شاعر اپنے ادراک کو، کاشف کو اپنے قارئین تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، تنقید فکر کا وہ شعبہ ہے جو یا تو یہ دریافت کرتا ہے کہ شاعری کیا ہے، اس کے مناسب و وظائف اور فوائد کیا ہیں، یہ کن خواہشات کو تسکین پہنچاتی ہے، شاعر شاعری کیوں کرتا ہے اور لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی شاعری یا نظم اچھی ہے یا بری۔ ایلٹ، تنقید اور تخلیق کا رشتہ۔ میرے محترم احباب، تو گزارش یہی ہے کہ تنقید اور تخلیق کے باہمی رشتے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح شاعر یا ادیب فن کی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مفہوم میں ناقد ہوتا ہے، اسی طرح ناقد کو بھی تنقید سے پہلے فن پارے میں مضمر تاثرات اور تجربات سے اس طرح گزرنا ہوتا ہے جس طرح اس فن پارے کا خالق پہلے گزر چکا ہوتا ہے، اور یعنی فنکار اپنے تجربات اور تاثرات کے انتخاب اور ترتیب میں ناقدانہ عمل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں فن کی روایات اور تکنیک سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے۔ یہ بہت مفید علم بتا رہا ہوں آج آپ کو، شاید کسی نے بتایا ہوں گے بہت سے استاذ کرام نے، تو بھائی میں تو طالب علم ہی ہوں، میں تو کبھی اپنے آپ کو خود استاد میں نہیں شامل کرتا، تو جو لوگ مجھے استاد کہتے ہیں ان کی بس اپنی ہی کرم نوازی، ان کا اپنا حسن نظر ہے، میرا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے، اپنی محنت ہوتی ہے، محنت اپنی ہوتی ہے، عزت میرا مالک دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا تھا لیکن اب پھر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ علاوہ ازیں فن کی روایت اور تکنیک سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے جس کے باعث وہ خود اپنے فن پر تنقیدی نظر ڈال سکتا ہے۔ جس طرح فن کی تخلیق سے پہلے فنکار اپنے مواد کے رد و قبول اور روایت فن کے بارے میں تنقیدی عمل سے گزرتا ہے، اسی طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اسے ناقد بننا پڑتا ہے، وہ خود اپنے تخلیق کردہ فن پارے کو بحیثیت ناقد دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کبھی پر نظر ڈالتا ہے، اس کے حسن و کبھی پر نظر ڈالتا ہے، اس میں ترمیم اور تنسیخ کرتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن کی تخلیق سے پہلے اور فن کی تخلیق کے بعد تخلیقی فنکار ناقد کا رول ادا کرتا ہے۔
नाक़िद को भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल दरपेश होती है। वो तनकीद करने से पहले किसी फन पारे के मुशाहिदात और तख़य्युलात, तजर्बात और तासुरात से इसी तरह गुजरता है जैसे फनकार गुजरता है। वो तख्लीकी फन पारे को अपनी ज़ात का मुकम्मल तजर्बा बनाकर ही उसी के हुस्न व कबीह का अंदाज़ा कर सकता है। किसी नज़्म का तजर्बा करने से पहले वो उसे अपनी ज़ात में हल करता है, यहाँ तक कि फनकार का तासुर उसका अपना तासुर और फनकार के जज्बात और एहसासात उसके अपने जज्बात और एहसासात बन जाते हैं। इसके बगैर वो फन पारे के हमदर्दाना वजाहत नहीं कर सकता। जाहिर है कि ऐसी सूरत में नाक़िद को तख्लीकी फनकार की तरह मुशाहिदे और तजर्बात की वसअत और जज्बात की शिद्दत का हामिल होना चाहिए, वरना वो फन पारे के साथ इंसाफ नहीं कर सकेगा। दाग बिठाने के लिए तनकीद तो कर देगा मगर उसके पास मुदल्लल जवाब नहीं होगा। तो ऐसी तनकीद से गुरेज़ा हूं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। हाँ, उसका हौसला बढ़ाएं मगर वो भी किसी दायरे में रहकर हौसला बढ़ाएं ताकि वो जो आने वाला फनकार है, चलने वाला फनकार है, वो आगे चल भी सके, वहीं पे रोक ना जाए। ठीक है ना। और इसके चाहिए, उसको चाहिए, वरना वो फन पारे के साथ इंसाफ नहीं कर सके और उसके लिए वो हमा वक्त मुताले और मुशाहिदे से अपने ज़ौक़ की तरबियत करता है और फनकार की तरह फन की रिवायत और तकनीक से बाखूबी वाक़फियत है। और कम अज़ कम हर अच्छे नाक़िद से हम उन तमाम सलाहियतों का तकाजा करते हैं। तनकीद और तख्लीक के दरमियान एक और राब्ता है और वो ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए मशअले राह होती हैं। इस बहस में पड़े बगैर कि इन दोनों में किसी अवलियत है। अगर हम अदब की तारीख का जायजा लें तो पता चलेगा कि ये दोनों सलाहियतें एक दूसरे के फरोग के लिए ममदू मुआविन होती हैं। तनकीदी असूल हमेशा फनी तख्लीकात की बुनियाद पर अस्तवार होते हैं और अजीम फन पारों से अखज़ किए जाते हैं, मगर एक बार जब ये असूल वाज़े कर लिए जाते हैं तो आइंदा फनी तख्लीक की रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अरस्तू ने अपनी किताब बोतीका में फन के जो असूल पेश किए हैं वो उसने यूनान के अजीम ड्रामा निगारों को सामने रखकर वाज़े किए थे। लेकिन अरस्तू की बोतीकिया सदियों तक तख्लीक फन के लिए मशअले राह बनी रही और आज भी मुस्तनद है। बसा औकात उसके बरअक्स भी होता है। इंग्लिस्तान में सिडनी की तनकीद के इखलाक और इस्लाही पहलू से मुतासिर होकर दूर एलिज़ाबेथ के मशहूर शायर स्पेंसर ने अपनी तमसील फ्री क्वीन लिखी है। हमारे अपने अदब के लिए आज़ाद के लेक्चर और हाली के मुकदमा उर्दू शायरी की एक इनकलाबी रूह की बुनियाद ठहरे। आज़ाद और हाली ने अपने तनकीदी तसव्वुरात के जरिए उर्दू शायरी में मौजू और तकनीक के लिए नए रास्ते हमवार किए और इसी तरह हमारी जुबान में नए शेरी तजर्बात की बुनियाद डाली। इसके बावजूद तनकीद जल्द ही एक किस्म का तासुब भी बन जाती है कुछ देर के लिए और बाद में जब समझ लगती है तो फिर समझ आती है कि जी ये तनकीद हमारे लिए फायदेमंद थी। ठीक है ना। तो मुआशरे के बंधे टक्के असूलों की तरह ये हर फनी तख्लीक को शक की नज़र से देखने लगती है। ऐसी सूरत में तख्लीक एक इनकलाबी रूल अदा करती है, यानी ये तनकीद के पुराने असूलों को तोड़कर अपने परखे जाने के लिए नए मियारात और नए कसवट्टियां बनवाती है। ठीक है ना। और वर्ज राथ और टी.एस. एलिट का जो अपने ज़माने के अजीम नक्काद और अजीम शायर माने जाते हैं
کا یہ کہنا ہے کہ ہر عظیم فن پارہ اپنے تنقیدی اصولوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بہت کام کی مفید ترین آج آپ کو علم جو ہے نا، جو میرے پاس کتابوں میں بھی ہے اور ویسے تجربات میں بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی ویڈیو مکمل سننا، آپ کو فائدہ نہ دے تو پھر آپ کی مرضی ہے، بے شک نہ سنیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی جی کہ ہر عظیم فن پارہ اپنے تنقیدی اصولوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ہم کسی ایسی تخلیق کو جو فعل واقعی نئی ہو اور ساتھ کسی عظمت کی حامل ہو، تنقید کی پرانی کسوٹی پر رکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمیں کسی عظیم شاعر کی عظمت دیکھنا ہو تو ہم اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے سے پہلے کے تنقیدی اصولوں میں ترمیم تنسیخ کے لیے جواز پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ ایسا شاعر جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصولوں پر مکمل طور پر پورا اترے، وہ اچھا شاعر تو ہو سکتا ہے، عظیم شاعر نہیں ہو سکتا۔ بہت کام کی باتیں ہیں بھائی، بہت کام کی باتیں ہیں باب، لیکن اس مقام پر ہمیں تھوڑا سا چوکنا ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہر ایسی تخلیق کو جو محض اچھمبا پیدا کرے یا ادب کی دنیا میں خلفشار اور انتشار کا باعث ہو، عظیم شاعری کے زمرے میں شمار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تخلیقات کو سرے سے فن پارہ ماننے سے انکار کر دیں، اس لیے کہ تخلیق کے معنی بنانے کے ہیں، بگاڑنے کے نہیں۔ فن بنیادی طور پر تعمیری عمل ہے اور اس کا تجربہ و انتشار سے کوئی تعلق نہیں۔ احباب، آج کا جو موضوع میں نے بیان کیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ موضوع تمام شعراء کرام، ادبا حضرات، فنکار، قلمکار کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو مکمل سننا اور اس کے بعد کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، وہ آپ کے دل کی مرضی ہے۔ اگر اچھی نہ لگے تو پھر بھی آپ کے دل کی مرضی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جو میرے ساتھ میرے چینل میں تعاون کر رہے ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ادب نواز مانتا ہوں اور انہیں جو ہے نا ادب کی خدمت کرنے والا مانتا ہوں۔ میں انہیں قلم کاروں کی خدمت کرنے والا مانتا ہوں، جیسے کہ میں خود کو خادم الشعراء کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارا چینل تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر کیجیے گا، اگر باقی آپ کی مرضی ہے احباب۔ اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان تمام احباب کو دل کے تھا گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ اس چینل میں مکملی طور پر شروع سے ہی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ ایک سید بادشاہ ہیں، الحمدللہ آل رسول، اولاد علی، اور الحمدللہ مجھ پر اس بندہ ناچیز پر، خادم الشعراء پر، سب جو اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے جو خزانہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تو رازق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، تقسیم کار ہے ان کا محبوب، اور بعد میں آقا علیہ السلام نے تقسیم کار اور بھی بنا دیے، تو ان کی آل جو ہے نا وہ میرے لیے تقسیم کار ہے، اور ان کی آل کا میرے اوپر اول اوسط آخر ظاہر باطن میرے اوپر دست شفقت ہے۔ تو چینل پر بھی مجھے مشورہ جو دیا تھا وہ بھی مجھے ایک آل رسول نے دیا تھا، میں ان کا نام انشاءاللہ بعد میں لوں گا، اور بالخصوص ان کی لیے ویڈیو تیار کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو باقی احباب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، الحمدللہ میں سادات کا بھی ادب و احترام دل سے ہی کرتا ہوں، تو اسی طرح میں اپنے استاذ کرام، شعراء کرام، ادبا حضرات، مؤدبہ
معلمہ، یہ جتنے بھی ہیں تمام کو میں سلوٹ اور آداب پیش کرتا ہوں. بہت مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ. اجازت دیجیے. ہمراز اچوی، ہمراز سیال اچوی، ہمراز اچوی یوٹیوب چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.